السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام۔ نبی سلامتی کی دعا کا مستحق، ہمارا نبی معبود نہیں، مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں۔ اللہ مشکل کشا حاجت روا، مشکلوں کو ٹالنے والا، وہ کسی کی دعا کا محتاج نہیں۔ لیکن نبی کے لیے سلامتی کی دعا کرو، السلام علیکم ایھا النبی۔ دنیا بھر کے مسلمان ہر نماز میں پانچوں اوقات بار بار نبی علیہ السلام کے لیے سلامتی کی دعا کر، وہ اس دعا کا محتاج۔ نبی لینے والا دینے والا نہیں، قدرت کاملہ اللہ کے پاس۔ تو السلام علیکم ایھا النبی، ایھا یہ حرف ندا ہے، کلمہ ندا، اس کا معنی جس سے بات کر رہے ہیں وہ حاضر ہے، تو سلام ہو تو اس پر اے نبی، تو کیا آپ حاضر ہیں، سامنے موجود ہیں؟ اس لیے بہت سے صحابہ نے، جیسے عبداللہ بن عباس ہے، عبداللہ بن زبیر، نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد انہوں نے ایھا کا خطاب ختم کر دیا، السلام علی النبی، نبی پر سلامتی، اس کو غیب میں تبدیل کر دیا۔ اور عطا تابعی، بہت بڑے محدث فقیہ، عبداللہ بن عباس کے شاگرد، انہوں نے اس قول کو اصحاب کی طرف منسوب کی۔ نبی علیہ السلام کے اصحاب نے، صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ایھا کا جو کلمہ تھا اسے حذف کر کے السلام علی النبی کہنا شروع کر۔ اگر مجھ سے پوچھے راجے کیا ہے تو وہی الفاظ جو اللہ کے نبی سے ثابت، السلام علیکم ایھا النبی، یہ الفاظ مسنون ہے، پیغمبر علیہ السلام سے وارد ہے، وہ صحابہ کا اجتہاد ہے، قابل قبول ہو سکتا ہے، لیکن جو الفاظ اللہ کے نبی نے تعلیم فرمائے، کما کان یعلمنا سورۃ من القرآن، اس میں بہتر تبدیلی نہ کی۔ پھر ایھا کا معنی کیا ہے؟ حاضر ہے آپ۔ اس کی دو صورتیں، ایک تو یہ کہ نبی سب کا محبوب ہے، اتنی محبت ہے کہ نبی ہم سب کے دل میں موجود ہے۔ اگر یہ سوچ اور یہ فکر ہو کہ نبی ہمارے دل میں موجود ہے، دل کے اندر جو موجود ہے، آپ اس کو مخاطب کریں، السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام۔ اور اگر کوئی ایھا النبی اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سن رہے ہیں، یہ شرک جائز نہیں۔ الفاظ درست ہیں، ان الفاظ کا فہم غلط ہے۔ اگر کوئی الفاظ کہے اللہ کے نبی کو حاضر ناظر جان کر، پھر یہ غلط ہے، خلاف عقیدہ ہے، کوئی علم نہیں آپ کو۔ اور اگر صرف اس بنا پر اللہ کے نبی کی محبت، اس محبت کا تقاضا کہ آپ ہمارے دلوں میں رہتے، دلوں میں موجود ہیں، اس طرز پہ آپ کو سلام کہا جائے، بلکہ جو کلمات حکائی اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہے وہ آپ نے ادا کر دی۔ باقی علم شریعت کے پاس، آپ چاند دیکھ کے دعا کرتے ہیں، ربی و ربک اللہ، چاند کا مخاطب ہے، اے چاند میرا رب اور تیرا رب اللہ، تو خطاب کا ہر صیغہ حاضر ہونے کا متقاضی نہیں ہے۔ یہ معنی نہیں کہ چاند آپ کی دعا سن رہے، مخاطبت کے انداز کے بہت سے اسالیب ہیں اور بہت سے مفاہیم، لیکن یہ معنی لینا کہ اللہ کے پیغمبر سن رہے ہیں، یہاں موجود ہیں، ہمارے پڑھنے کو جانتے پہچانتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ شرک ہے، اور قطعاً شریعت کے جو تقاضے ہیں اور مقاصد ہیں ان کے خلاف۔